بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح سنائی دے رہی؟ آپ تو بجلیاں برسا رہے تھے، اس لیے شاید مجھے کمزور آواز ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے بس آواز بہت اچھی ہے. آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ نصر کی تلاوت کی. سورہ نصر مدینے میں نازل ہوئی اور سب سے آخری صورت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہونے والی جو مکمل صورت ہے اس میں سب سے آخری سورہ نصر ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ مجھے آگے پہنچنا ہے. میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے قرآن کا ذکر کرتا ہوں. اللہ نے قرآن کو اتنے خوبصورت انداز میں نازل فرمایا ہے کہ اس کے اندر ایسے خوبصورت طریقے سے نصیحت ذکر کی ہے کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے قرآن مجید کو تو اس کے لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جو سمجھنا چاہے ہم نے قرآن کو اس کے لیے آسان رکھا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں رمضان جانے تو پٹھان جانے، کہ بس روزہ تو پٹھان نہیں رکھنا ہے، ہم نے تو رکھنا ہی نہیں ہے. ایسے ہی قرآن جانے اور مولوی جانے. بس قرآن کا پتہ مولوی صاحب کو ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو قرآن مجید سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آیات عذاب نازل فرما رہے ہیں اور یہ ہنستے ہوئے پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ شخص ہنستے ہوئے اس آیت کو پڑھ رہا ہے. تو کتنی غفلت ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا قرآن میں کیا ہے. جی زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، بالکل مجہول. قرآن مجید صحیح پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو میں نے دیکھا ہے ہمارے ساتھیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بوڑھے ہو گئے اور اپنے پوتوں کی عمر کے لوگوں سے قرآن صحیح کروا رہے ہیں. یہ الف نہیں ہوتا، الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بے نہیں ہوتا، با ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ غلط پڑھ رہا ہے. قرآن مجید ایسے نہیں ہے. قرآن مجید ایسے پڑھنا ضروری ہے جیسے قرآن نازل ہوا. تو قرآن کا سب سے پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے ہم اس کو پڑھیں اور صحیح پڑھیں، غلط نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اور دیکھو الحمد کا جو الحمد پڑھا جاتا ہے تو الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں. ٹھیک ہے. اور الحمد کو اگر ہا کے ساتھ پڑھ لے تھوڑا سا فرق ہو جائے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہو جائے گا غم، دکھ اللہ کے لیے. وہ پورا معنی یہ نہیں ہے لیکن اس طرح بنتا ہے. صحیح. کہتے جی میں گوبھی کھاتا ہوں، گاف کے اوپر زبر ہے، میں گوبھی کھاتا ہوں. اگر پیش لگا دو میں گو بھی کھاتا ہوں. کتنا معنی غلط ہو گیا جی، کتنا معنی غلط ہو گیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. اب قلوب کو قلوب پڑھ دو، قلوب ہے قلوب پڑھ دو. اب جن کو تجوید نہیں پڑھی ہوئی نا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کون سی لفظ میں فرق کر رہا ہوں. میں قاف بول رہا ہوں، قاف. جیسے کہتے ہیں مولوی صاحب آئے دکان پہ، وہ بھی شہد ہے، شہد. کہ مولوی صاحب ہے تو لیکن اتنا گاڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو قلوب کہتے ہیں دل کو، اور قلوب کہتے ہیں کتوں کو. ایک کراچی والا کاف ہے قلوب، قلب، یہ کراچی والا کاف ہے. جیسے کراچی میں کاف لکھتے ہیں تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا کاف ہے جو دو نقطوں والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟
تو دونوں میں کتنا فرق ہو گیا؟ ایک کا معنی ہے دل، اللہ کی یاد سے دل کو چین ملتا ہے، اور اللہ کی یاد سے کتوں کو چین ملتا ہے۔ استغفر اللہ، کتنا غلط معنی ہو گیا۔ لیکن ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی فکر نہیں ہوتی، ہم سمجھتے صرف بچے نے قرآن پڑھنا ہے، اس کو قاری صاحب کے پاس بھیجو، یہ اپنے پاس بھی وقت نکالنا چاہیے قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ صحیح پڑھنا مطلب یہ نہیں کوئی ترنم سے پڑھے، مطلب ہے کہ صحیح پڑھنا قرآن مجید کو صحیح الفاظ کے ساتھ۔ بہت آسان ہے، اردو کے اندر جو حروف ہیں وہی عربی میں ہیں، لیکن عربی میں 8 حروف ایسے ہیں جو تبدیل ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ 8 حروف سیکھ کے اس کی پریکٹس کرنی ہے قرآن مجید، بالکل صحیح، کوئی اتنا مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ 1 مہینہ کوئی محنت کر لے، روزانہ 15 منٹ 20 منٹ قرآن مجید صحیح پڑھنے لگے گا، پھر سمجھ میں آئے گا میں نماز میں کتنی غلطیاں کرتا تھا، میں ویسے کتنی غلطیاں کرتا تھا۔ تو پہلا حق قرآن مجید کا ہے کہ ہم اس کو صحیح پڑھیں، دوسرا اس کا حق ہے ہم اس کو سمجھیں۔ تو سمجھنے کے لیے ایک سیمپل کے طور پر میں نے یہ آیات پڑھی ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب مدد آ گئی اللہ کی اور فتح آ گئی اللہ کی، ورأیت الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لوگوں کو دیکھا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ تسبیح کریں اللہ کی اور استغفار کریں، انہ کان توابا، کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہ اس کا ترجمہ ہے، آپ کوئی ترجمہ آنا کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں، بس پتہ ہونا چاہیے اس آیت میں ہو کیا رہا ہے۔ بھی بغیر ترجمے کے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ لگے گا پتہ۔ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا کریں اور سمجھا کریں، 1 بار 2 بار پڑھیں گے تو آپ کو معنی سمجھ میں آنا شروع ہو گا۔ لفظی ترجمے یاد ہونا کوئی ضروری نہیں۔ قل کہو اللہ اللہ، الصمد بے نیاز، اس طرح ایک لفظ کا ترجمہ آنا کوئی ضروری نہیں، بس مفہوم پتہ ہونا چاہیے اس میں ہو کیا رہا ہے، جس میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس صورت میں کیا ہے۔ وقت مختصر ہے، میں نے تھوڑی سی پڑھی ہے، اب ذرا سمجھے۔ آپ صلی اللہ، ایک لمبی روایت ہے، اس حدیث کے اندر بڑی تفصیل ہے، مہر کی تفصیل ہے، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں صرف ایک اس کا حصہ، ترمذی کی روایت ہے، اس کا ایک حصہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 1/4 قرآن کے برابر یہ سورت ہے، یعنی اگر کسی نے یہ سورت سیکھی تو سمجھ لو 1/4 قرآن سیکھ لیا، قرآن کا 1/4 حصہ سیکھ لیا۔ تو قرآن کو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا۔ میں اس 1/4 حصے میں آپ کو ترتیب بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 5 قوموں کا ذکر کیا۔ کتنے جی؟ 5 قومیں، یہ لے لیجیے، جزاک اللہ۔ 5 قوموں کا ذکر کیا ہے، اور ان 5 قوموں کی 5 برائیاں ہیں، اور ایک ایک قوم میں ایک ایک برائی ہے، ٹھیک؟ جس قوم میں یہ ایک برائی ہے وہ قوم برباد، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بتائی، ترتیب سے مجھے یاد نہیں، غالباً سورہ فاطر میں بھی ہے، ٹھیک ہے، سورۃ الانبیاء میں بھی ہے، سورہ ہود میں بھی ہے، یہی ترتیب۔ سب سے پہلے حضرت نوح کی قوم کا ذکر کیا، سب سے پہلے بھی اٹھ گئے ہو کہ سو رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ٹھیک ہے جی؟ ان کا مرض تھا بت پرستی۔ کیا ہوا؟ سمجھ نہیں آ رہا؟ ہاں، اسپیکر کے بغیر ادھر ہی لگانا نا، نہیں، آواز صحیح ہوگی، پھر اس سے زیادہ ہو جاتی ہے آپ کی۔ صحیح، اچھا اچھا، آواز صحیح آ رہی ہے؟ تھوڑے قریب آ جاؤ، تھوڑے قریب آ جاؤ، ہلنے جلنے سے بھی نیند ختم ہوتی ہے۔ چلو جی، آواز آ رہی ہے نا بھائی؟ دیکھو جی، سب سے پہلے حضرت نوح کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی تھی، اور بت پرستی کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں مختصر بتاؤں گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلے بت پرستی،
جس قوم میں بت پرستی ہے تباہ ہوگی، چنانچہ قوم نوح تباہ ہوئی. ٹھیک، سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے. قوم عاد کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ قوم سمود کہلاتا ہے. قوم سمود میں تکبر تھا. تکبر کون سا تکبر تھا؟ اپنے خوبصورت ہونے کا، اپنے جاہ و جلال کا، اپنے مال و دولت کا. یہ تکبر تھا. جس قوم میں اپنی خوبصورتی کا، اپنے پیسے کا، اپنی خوبصورت گھر کا، اپنی خوبصورت عمارت کا، اپنی خوبصورت اولاد کا تکبر ہوگا، برباد ہو جائے گا. برباد ہو جائے گا. چنانچہ قوم سمود برباد ہوئی. اس سے آگے آئی قوم عاد. قوم عاد ثانی اس کو کہتے ہیں. قوم عاد، ان میں تکبر تھا علم کا. میں بہت بڑا عالم ہوں، میرے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، میرے پاس یہ، میرے پاس وہ. قوم عاد کے پاس تکبر تھا ٹیکنالوجی کا، علم کا، ان سب چیزوں کا اس کو تکبر تھا. قوم عاد ثانی تباہ ہوئی. اس کے بعد آگے آ گئی قوم شعیب. ان کے پاس، ان میں خیانت تھی، کرپشن تھی، خیانت تھی، بےایمانی تھی، دھوکے بازی تھی. حالانکہ قوم شعیب کی تجارت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں ان کی پروڈکٹ نہ ہو، ان کا سامان نہ ہو. سمجھ رہے؟ ان کو اپنی پروڈکشن پہ ناز تھا کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنا کھیت ہے، اور اس کے ساتھ وہ خیانت میں، کرپشن میں مبتلا تھے. 4 ہوگی. میں دوبارہ دہراتا ہوں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں. 5ویں قوم لوط. قوم لوط ہے. میرا دل تھا کوئی حافظ صاحب وہاں تک پہنچ جاتا. قوم لوط کے اندر کیا تھی؟ فحاشی تھی، گندگی تھی، خیالات ان کے گندے تھے، سوچیں ان کی گندی تھی، لواطت کا عمل تھا، زنا کا عمل تھا. یہ 5 قومیں. سب سے پہلے قوم نوح، عقیدے کے عذاب میں مبتلا، عقیدہ غلط تھا. قوم عاد، خوبصورتی کا تکبر، مال کا تکبر. قوم عاد ثانی، ان کے اندر علم کا تکبر. قوم شعیب، کرپشن، بےایمانی. قوم لوط، اس میں لواطت، فحاشی اور یعنی. جس قوم میں اس میں سے ایک چیز ہے، قوم برباد ہوگی. یاد رکھنا، جس گھر میں اس میں سے ایک چیز ہے وہ گھر برباد ہوگا. باپ شہوت پرست ہے، بیٹا شہوت پرست ہے، یہ گھر کو کوئی نہیں بچا سکتا، یہ برباد ہوگا. جس باپ کے پاس پیسہ ہے، کوٹھی ہے، اچھا گھر ہے، وہ اپنے مال کے تکبر میں مبتلا ہے، برباد ہوگا. جس کے پاس خوبصورتی ہے، اپنی خوبصورتی کے تکبر میں مبتلا ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، برباد ہوگا. جس کے عقیدے میں فساد ہے، جی میں نے یہ تعویذ لیا تو میرا کام بنا، یہ تعویذ نہ لیتا تو میرا کام ہی نہ بنتا. یعنی اپنی نظر اللہ سے ہٹا کے تعویذ پہ لگا دی، اپنی نظر اللہ سے ہٹا کے اسباب پہ لگا دی. دوائی کھاؤ لیکن نظر اللہ پہ رکھو. جب بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ سب کچھ صحت دے، لیکن اگر بیماری آتی ہے تو ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میرے ذہن میں صحیح ڈاکٹر ڈال دیجئے. ٹھیک ہے، پھر اے اللہ اس ڈاکٹر کے دل میں صحیح دوائی ڈال دیجئے، اور پھر جب وہ دوائی دے تو اے اللہ اس دوائی میں شفا آپ ڈال دیجئے. دوائی لینی ہے. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، طلب میں اجمال ہے، یعنی طلب کرنا ہے، کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن نظر اسباب پہ نہیں رکھنی. مولوی صاحب تو بول دو اندروں کچھ بھی نہ ہوئے تو کی فرق فائدہ ہے. بھئی ہمارا کام اتو بولنا ہے، سمجھو جی، ہمارا کام اوپر سے بولنا ہے، اندر اللہ بنائیں گے. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا. سمجھ میں آ رہا؟ شباہت مطلب نقل. تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. حضرت مجذوب فرماتے تھے میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو قیامت کے دن کہوں گا اللہ جی یہ داڑھی لے کر آیا ہوں اور کچھ نہیں. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. اور بے داڑھی والے کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے بھائی. ایک بات میں بہت واضح کر دوں, کسی نے داڑھی نہیں رکھی نا تو اس کے دل میں داڑھی ہے, جبھی تو نماز پڑھنے آ رہا ہے, جبھی تو محمد شفیع, محمد ولی, محمد عبد القادر, عبد الحفیظ نام رکھا ہوا ہے. اگر اندر داڑھی نہ ہوتی تو نام اپنا محمد, نام اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام کیوں لگاتا, اپنے نام کے ساتھ علی کا نام کیوں لگاتا, اپنے نام کے ساتھ فاروق کا نام کیوں لگاتا ہے جی. دل میں داڑھی ہے تو جب ہے نا, تو کسی کو کیا پتا کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ارے جن کے بارے میں تم لمبے لمبے فتوے لگاتے ہو نا وہ قیامت کے دن تم سے آگے دوڑ رہے ہوں گے اور تمہیں ان کی دھول کا بھی نہیں پتا ہوگا. کسی کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں, ہمارے استاد تھے محمود قاسم صاحب, ہمیں 3-4 مضامین پڑھے, پروفیسر تھے, دنیا دار قسم کے آدمی. تو ہم نے ان سے کہا سر پورا دن آپ یونیورسٹی میں لڑکیاں لڑکے سب, تو یہ آپ نے داڑھی کیسے رکھ لی؟ تو کہنے لگے کہ میں جب عمرے پہ گیا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا, تو میری بیویاں داڑھی نہیں رکھنے دیتی نا, اے بہت کیسے لگو گے. تو نوجوان کہتے ہیں نا میں داڑھی رکھوں گا تو یار کیسا لگوں گا. کئی نوجوان میرے پاس آئے, میں نے کہا میں اس کو کیا جواب دوں, کیونکہ اس مسئلے سے تو میں بھی گزروں. تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کہا آئینے کے سامنے جاؤ تو اپنے آپ کو دیکھو تو کہا کیسا لگ رہا ہے, یہاں سے بھی بال نکل رہا ہے, یہاں سے بھی بال نکل رہا ہے. لڑکیاں دیکھیں گی دور 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 سے کہیں گی بھاگ جا. تو حضرت نے فرمایا بہت خوبصورت جواب دیا, فرمایا کہ یہ کہو کہ میری شکل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کی طرح ہو رہی ہے. کیوں جی؟ کہنے لگا بیوی نے کہا کہ روزے پہ جاؤ گے تو کون سی شکل سے جاؤ گے؟ داڑھی کٹی ہوگی تو اللہ کے نبی کے دربار میں جاؤ گے کس منہ سے جاؤ گے؟ کہنے لگا اس وقت میں نے داڑھی رکھی. خیر برل کچھ لوگ تو اپنی بیوی کے کہنے پہ داڑھی رکھتے ہیں, مولوی صاحب جو مرضی سمجھا دیں. تو بھائی کیا بتا رہا تھا میں, دیکھو اللہ سے سب کچھ ہوگا یاد رکھنا, لیکن ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. یا رسول اللہ میں کھیت میں میں جنگل جاتا ہوں, جانوروں کو چھوڑ دیتا ہوں, پھر آواز لگاتا ہوں سب آ جاتے ہیں, اور میں پوری وقت نماز پڑھتا رہتا ہوں, کتنا اچھا کام کرتا ہوں. آپ نے فرمایا غلط کرتے ہو. کہ کیوں؟ میں آکلو و توکلو, پہلے جانور باندھو اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ اس کو ڈھیلا نہیں چھوڑ دیا, ہمیں کہا اسباب اختیار کرو, لیکن نظر اللہ پہ رکھو. جائز تعویذ استعمال کریں کوئی منع نہیں ہے, جائز دم مولوی صاحب سے کروائیں کوئی منع نہیں ہے, لیکن عورت کو سامنے بڑھا مولوی صاحب اس پہ پھونک چھوڑو. عورت کو سامنے جوان بیٹی کو بٹھا دی کہ ہاں مولوی صاحب اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو. کیسے پھیرو ہاتھ؟ پیر صاحب ہیں اور بزرگ ہیں فلانا ڈیما کے, لیکن وہ اللہ کے نبی کی امتی نہیں, کیا مسلمان نہیں ہے؟ اور اللہ نے جو پردے کا حکم دیا وہ کیا پیر صاحب کے لیے نہیں, وہ مولوی صاحب کے لیے نہیں, وہ سب کے لیے, بلکہ پیر صاحب کے اوپر تو اور بھی زیادہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے. تو اس کے حکم کے سامنے پیغمبر اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. مولوی صاحب پیر صاحب کون ہوتا ہے خلاف ورزی کرنے والا؟ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کی کئی تنبیہات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی ہیں. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة. یہ آیات نازل ہوئی ہیں, آپ کا چہرہ فق ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے سخت الفاظ استعمال ہوئے. تو جب اللہ کے نبی کو تنبیہات کی جا رہی ہیں تو میں اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ دین سے کیسے, شریعت کے احکامات سے کیسے مبرہ ہو سکتے ہیں؟ مبرہ مطلب ہم اس سے آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سمجھو یہ 5 قومیں ہیں. جس شخص میں, جس گھر میں, جس قوم میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں اس کا ایمان, عقیدہ, دنیا آخرت میں کوئی نہ کوئی چیز برباد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد بنی اسرائیل کی 70 بیماریاں ذکر کی ہیں, پورے قرآن میں پھیلائی ہیں.
بنی اسرائیل کی 70 بیماریاں، ان بیماریوں سے بچو. یہ چھوٹے امراض ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدخوئی کرنا، بد کلامی کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ چھوٹی چیزیں. 70 ناشکری کرنا، یہ چھوٹی چیزیں. اور بڑی چیزیں یہ 5 ہیں. ان 5 چیزوں سے ہر بندے کا بچنا لازمی ہے. دوسری چھوٹی چیزیں انسان میں کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. تو یہ پورے قرآن میں ان چیزوں کو قوموں کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، احکامات کے ساتھ پھیلایا ہوا ہے. اور پورے قرآن میں ایک حصے میں یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک حصے میں قصص ہیں. قصص کے اندر موضوع یہ ہے، قصص کے اندر موضوع یہ ہے. اور ایک حصے میں مثل ہیں، یعنی مثالیں ہیں. مثالوں کے اندر بھی موضوع یہی ہے جو میں نے پہلے باتیں ذکر کی. اور ایک حصہ یہ ہے جس حصے میں میں نے سورہ نصر کی تلاوت کی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ. حضرت حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ آپ، حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کو اپنا قریب رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں اتنا زیادہ؟ کہہ لیں گے سارے آ جاؤ. سب آگے. حضرت عمر نے یہ سورت تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح. پوچھا کہ ابھی اس سورت میں کیا بتایا ہے؟ کہ اس سورت میں بتایا اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، آپ تسبیح کرو، آپ استغفار کرو، یہ بتایا. یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے. دوسرے سے پوچھا کہ یہ اللہ کی مدد، فتح مکہ کا اشارہ ہے کہ فتح مکہ ہو گیا، اب آپ تسبیح کریں، آپ استغفار کریں. حضرت عبداللہ بن عباس جب ان سے پوچھا کہ بھی کیا ہے اس صورت میں، تو فرمانے لگے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کی خبر دی ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر. اب آپ کا واپس آنے کا وقت ہے، آپ تسبیح و تقدیس کریں، آپ تسبیح اور استغفار کریں. اب واپسی کا وقت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن کا ایک حصہ ہے موت کی تیاری کا. ایک حصہ کیا ہے؟ موت کی تیاری کا. اور موت کی تیاری کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی زبردست بات بتائی. کیا ہے؟ اللہ فسبح، تسبیح کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو. 2 لفظوں سے تعریف، 2 لفظوں سے تعریف اللہ کو بڑی پسند ہے. ایک ہے تعریف لفظ حمد کے ساتھ، فسبح بحمد ربک. فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو. کس سے؟ الحمد سے. بھائی میں کوئی رسمی بات نہیں کر رہا، میں آپ حضرات سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی تسبیحات میں الحمد کی تسبیح کو شامل کرو. الحمد کی تسبیح بہت سی ہو سکتی ہیں، آپ مولوی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، علماء سے پوچھ سکتے ہیں. نہیں بھائی پیسے نہیں دینے، پیسے نہیں دینے، پیسے واپس کریں. مسجد کے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں تقریر کے پیسے نہیں لیتا ہوں. بھائی آپ کی بڑی مہربانی، آپ صرف توجہ سے میری بات سنو، یہی میرے پیسے ہیں. اچھا جی، ایک ہے تحمید حمد سے. حمد سے تسبیح اللہ کو بڑی پسند ہے. کلمتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے ساتھ پڑھیں گے آپ لوگ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں حمد ہے. اس سے آسان بتاؤں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بتانے کی ضرورت ہے. ایک اور تسبیح بتاؤں؟ اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اور بھی بہت سی تسبیحات ہیں. الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین. آپ اپنے مولوی صاحب سے پوچھیں کہ مولوی صاحب حمد کی تسبیح کرنی کون سی کروں؟ حمد سے تسبیح اللہ کو بہت پسند ہے. 5 صورتیں اللہ نے الحمد سے شروع کی، اور 7 مثانی ہیں. سورہ فاتحہ جس کو ہر نماز میں لگایا ہے کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اس کی ابتدا لفظ الحمد سے ہوتی ہے.
صحیح. اور یہ ساری نصیحت میرے لیے بھی ہے، صرف ایسا نہیں بزرگوں کے لیے، بابا حضرات کے لیے، بابا حضرات کے لیے نہیں. یہ موت کا وقت قبرستان میں جوان بھی لیٹے ہیں، بوڑھے بھی لیٹے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہو جی. ایک تسبیح کرنی ہے حمد کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں. اور اللہ تعالیٰ کو حمد کے ساتھ تسبیح کرنے والے بہت پسند ہیں. حمد کے ساتھ تسبیح کو کہتے ہیں شکر، شکر کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نا مجھ سے اور آپ سے قرآن مجید میں ایک شکوہ کیا ہے، یعنی مجھے اور آپ کو نا شکایت لگائی ہے کہ تم لوگ نا بہت برے ہو، تم یہ کام نہیں کرتے. اگر تم یہ کام کرو نا تو میں تم سے بہت خوش ہو جاؤں گا. اور وہ کیا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِهِ شکور، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. دیکھو ناشکری انسان کے مزاج میں آتی ہے صحبت سے. یعنی صحبت کا مطلب ہے آپ جس کے ساتھ رہتے ہو نا، میں بھائی صاحب کے ساتھ رہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور بھائی صاحب ہر وقت کہتا ہے درد ہو رہی ہے اور کیا کریں، تھوڑی پیٹ میں درد ہو رہی ہے، کیا کہتے ہیں، میری کمر میں تو نہیں ہو رہی ہے. سمجھ، شکر نہیں نکلے گا. پھر یہ نکلے گا چیک کرو یا درد تو نہیں ہو رہی. اور ہم لوگ رہتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بیوی کے پیٹ میں ہر وقت درد ہوتی ہے. اس کو کہو اللہ کی بندی، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ٹانگ نہیں توڑی. اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے بازو نہیں توڑا. ارے بھائی یہ جو حادثات ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے روزانہ ہم چل رہے ہوتے ہیں. کیا ہوا جناب؟ بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے کیا ہوا پتا چلا بخار چڑھ گیا، بخار چڑھ کے اسپتال گیا، وہاں پتا چلا جی یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ نکلا، ڈاکٹر نے یہ بتایا. اب جناب روزانہ دوائی کھانی پڑے گی. اسی کے ساتھ ہم بھی بیٹھے تھے، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. اوئے 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 بڑی مشکل نہ بچیا یار، اوئے ہوئے ہوئے. شکر ہے اللہ، شکر ہے اللہ نے میری حفاظت کی ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری حفاظت. دیکھو انسان جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. دھوئیں کے اوپر بیٹھیں گے تو کپڑوں میں بدبو آئے گی، اور خوشبو کے اوپر بیٹھیں گے تو کپڑوں سے خوشبو آئے گی. ایسے اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بچہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے اکابرین میں ایک بزرگ ہیں، وہ کیا کرتے تھے، روزانہ رات کو چادر لے کے بیٹھتے تھے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. پوچھتے حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو فرماتے تھے کہ پورا دن اللہ کی بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ شکر ادا کرنا یاد نہیں رہتا. تو رات کو بیٹھتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اور آنکھیں بند کر کے سوچتا ہوں اللہ جی صبح آپ نے عافیت کے ساتھ اٹھایا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبح اٹھے اور ہارٹ اٹیک کے ساتھ اٹھے. میرے اپنے گھر میں ایسا مسئلہ ہوا کہ صبح 5 بجے مسجد جانا ہے، 5:30 بجے نماز ہے، 5 بجے مسجد جانا ہے. پتہ چلا جی فلاں کو دل میں تکلیف ہوئے، گاڑی بھگا کے جناب NICVD فلاں ہاسپٹل ہے، وہاں پہنچے اور پتہ چلا کہ ہم سے پہلے وہاں ایسی لائن لگی ہوئی ہے جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے نا، ایسے مریض بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ حفاظت. یعنی بیڈ نہیں ہے، لے کے کھڑے ہوئے ہیں ایمبولینس کے اوپر، ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دی ہوئی ہے، ایمبولینس کے اندر لیٹایا ہوا ہے کہ جب نمبر آئے گا تو جائیں گے. اللہ نے ہماری صبح کیسے کی؟ اطمینان کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، سکون کے ساتھ. لیکن کیا ہے، کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اس وقت ہسپتال میں بیٹھے ہوں گے. خیر اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. میں کہہ رہا ہوں شکر ادا کرنا، ہاں جی، اللہ کا شکر ادا کرنا. میں کراچی کا ایک بہت بڑا ہسپتال ہے، میرے بچے کی آنکھوں کا مسئلہ تھا، وہاں پر گئے تو اب یقین کیجئے میں نے ایک بچے کو دیکھا، اس بچے کے صرف ہونٹ ہیں اور ناک کی جگہ تھوڑی سی جگہ اٹھی ہوئی ہے، آنکھیں بھی موجود نہیں ہیں، پلکیں بھی موجود نہیں ہیں. صحیح ہے، چلے یہ تو معذوری ہے آنکھوں کی کہ آنکھیں ہیں ہی نہیں، پیدائشی آنکھیں نہیں ہیں. لیکن آپ کو مزے کے بات بتاؤں، بچے کو اٹھایا ہوا تھا، میں نے کہا شاید 1.5 سال کا ہوگا، 2 سال کا ہوگا. میں نے پوچھا بھائی یہ آپ کا بچہ کتنے سال کا ہے؟ بچہ اٹھایا ہوا انہوں نے، ٹھیک ہے، جو گود میں بچہ اٹھاتے ہیں عام طور پہ. کہنے لگا اس کی عمر 11 سال ہے. یعنی بچہ بڑا ہی نہیں ہو رہا. ایسے ایسے امراض ہیں
ایسی ایسی بیماریاں، اللہ نے ہماری حفاظت کی۔ تو فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح بحمد ربک، حمد کرنا اللہ کو بڑی پسند ہے، بہت پسند ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا لئن شکرتم لازیدنکم، لام تاکید بانون ثقیلہ، یہ ایک اصطلاح ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں یار میں نے تو جانا ہے، ایک کہتا ہے یار میں نے جانا ہے، دوسرا کہتا ہے یار میں نے تو جانا ہے، تیسرا کہتا ہے یار میں تو جانا ہی جانا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے میں تے جانا ہی جانا ہے، اس میں زور ہے نا، یہ ہے لام تاکید بانون ثقیلہ۔ لئن شکرتم لازیدن، تمہیں دوں گا ہی دوں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ سے پوچھے مجھے اتنا غریب کیوں رکھا ہے جی، مجھے اتنا غریب کیوں رکھا؟ کہا ٹھیک ہے جی پوچھاؤں گا۔ دوسرا ہے اللہ سے پوچھ کے نا مجھے اتنا امیر کیوں رکھا ہے؟ جب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے تو غریب کو بلایا تھا ادھر آؤ۔ کبھی تجھے اللہ نے جواب دیا کہ تمہیں غریب اس لیے رکھا ہے کیونکہ تو ناشکری کرتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا۔ اچھا اے موسیٰ آپ مجھے بتائیں میں کس بات کا شکریہ ادا کروں؟ سردی کے دن ہے اور میرے پاس پہننے کے لیے صرف ایک دھوتی ہے، نہ قمیض ہے اوپر پہننے کے لیے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، کس بات کا شکر ادا کروں؟ جی میں کیا کروں؟ جو ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، نصیحت کرنے والا موسیٰ ہو یا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پھر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا کوئی کمال نہیں بھائی، نصیحت سننا سمجھنا سنانا ہے ہمارا کوئی کمال، اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے ڈھیٹ ہونے سے بچا لیا۔ تو وہ اٹھا یہاں سے اور گئے، باہر ہوا چلی اور وہ دھوتی بھی اتر گئی، دھوتی بھی ہوا نے چھین لی۔ نعمت کم ہوتی ہے ناشکری سے، سمجھ رہے ہو؟ اور شکر ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو بلایا بھئی تم ایک نعمت پہ اللہ کا 2 مرتبہ شکر ادا کرتے ہو، اللہ تمہیں ضرور دیں گے۔ لہذا اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنائیں۔ جی میرے مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، کھیتی تو ہم کرتے ہیں نا، ہمیں پتا ہے اس پہ اتنی فصل اگنی ہے، اس پہ اتنی فصل اگنی ہے، اس پہ دنیا نے باقاعدہ تجربات کیے ہیں، تجربات، اور بڑے بڑے کیس اسٹڈیز ملتے ہیں، کیس اسٹڈیز کے نام سے کتابیں ہیں، اس میں کیس ہوتے ہیں اور باقاعدہ واقعات انہوں نے مشاہدے ذکر کیے ہیں۔ ایک پودا لگایا اور ایک پودا لگایا اور ایک پودا لگایا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ایک پودا ہے نا، اس پودے کے پاس بیٹھ کے یار کیا ہے زمانہ خراب ہو گیا، اور یعنی اس طرح کی باتیں کی۔ اس پودے کے پاس کچھ بھی نہیں کیا، اور اس پودے کے پاس بیٹھ کے بڑی اچھی اچھی باتیں کی۔ اس پودے کا گروتھ یعنی اس پودے کی بڑھوتری، اس میں صفائی، اس کا پھل اس پودے سے 50 گنا زیادہ تھا، 50 گنا زیادہ تھا، سمجھ رہے؟ تو دنیا میں کوئی کامیاب انسان نیگیٹو نہیں ہے، نہ شکرا نہیں ہے۔ ہر کامیاب انسان چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، ہمیشہ وہی کامیاب ہوا جو شکر گزار ہے، آگے بڑھنے والا ہے، چاہے وہ طالب علم ہے، چاہے وہ کھیتی کرنے والا ہے، چاہے وہ مولوی صاحب ہے۔ جتنا شکر کرو گے اتنی زیادہ نعمتیں ملیں گی اللہ کی، نہیں کریں گے تو نہیں ملیں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کو کفر کہا ہے اللہ نے۔ ناشکری ہے مسلمان لیکن اللہ کی نظر میں کفران کر رہا ہے کہ یہ کافروں والی حرکت ہے ناشکری، اور ہم مسلمان خاص طور پر ہماری خواتین شکر گزاری بہت ضروری ہے، سمجھ رہے جی؟ شکر گزاری بہت ضروری ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھیں اور ان کے اوپر بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے دی ہوئی ہے۔ ہمارا کراچی کا ایک لطیفہ ہے، آپ کو سناتا ہوں۔ 20 سال عمر ہے لڑکے کی، بڑا خوبصورت ہے، بیٹا شادی کرنی ہے تیری، یہاں تو نہیں، یہاں تو یہی ہوتا نا پتر کال تیرا بیاہ ہے، اچھا جی امی تیار، اس میں تو پہلے اماں میں نے دیکھنی ہے لڑکی کیسی ہے، کیا کرتی ہے، کہاں سے پڑھی ہوئی ہے، فلانا فلانا۔ اس نے 30 شرطیں لکھی ہوئی تھیں کہ میں یہ 30 شرطیں جس لڑکی میں ہوں گی نا میں اس سے شادی کروں گا، ٹھیک ہے؟ اب وہ 30 شرطوں والی لڑکی کہاں سے ملے؟ 25 سال کی عمر ہوئی تو اس میں سے 5 مٹا دی، 5 سال کے بعد 5 مٹا دی، 5 سال کے بعد 5 مٹا دی۔
جب وہ 40 سال کا ہوا نا تو ایک شرط رہے گی. وہ شرط کیا تھی؟ لڑکی ہونی چاہیے. لڑکی ہونی چاہیے. تو بھائی جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس پہ شکر ادا کریں. جی ایک بات یہ بتائی، میں قرآن کا چوتھائی بتا رہا ہوں. ایک بات شکر، اور دوسری بات فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار. استغفر اللہ سب سے آسان، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، یہ بھی استغفار. کوئی بھی استغفار ہو، استغفار کی کثرت کریں. میرے ایک بزرگ ہیں، وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں آ گئے. ان کو بلا وجہ کوئی ادارے والے اٹھا کے لے گئے. کہنے لگے 7 مہینے 14 دن ہم نے روشنی نہیں دیکھی. صحیح. کہنے لگے کہ صبح تلاوت شروع کرتے تھے شام تک، شام کو نفل پڑھتے تھے فجر تک. پھنسے رہے. تو ایک عرب عالم ملے اور ان سے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں. کہا استغفار کرو. استغفار کرنا شروع کیا تو 5 مہینے کے بعد پہلی مرتبہ انٹرویو کے لیے بلایا. پتا چلا یہ تو بندہ بے قصور ہے، اس نے تو کچھ کیا ہی. یہ چھوٹی موٹی پولیس کی بات نہیں کر رہا، بہت ہائی لیول کی بات تھا. کرتے جیسے استغفار کرتا گیا کام کھلتا گیا. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار کو لازم کر لے، لازم کا مطلب ہے اس کے ہر کام میں استغفار ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار. ارے بھائی میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا، مجھے کیوں استغفار کا کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہا استغفار کرو. اس سے زیادہ نیک ہو گئے ہم لوگ، ان سے زیادہ بڑے ہو گئے ہم لوگ. استغفار بڑا فائدہ دیتا ہے، اور استغفار ایسے بند کام ہے، بند دروازہ ایسے کھلتا ہے استغفار کی کثرت سے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرج، ہر بند دروازہ کھلے گا. اور ورزقه من حيث لا يحتسب، اور روزی ایسی ملے گی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے آ رہی ہے. روزی ایسی دیں گے. ہماری نظر چونکہ صرف اسباب پر ہوتی ہے، پنکھا چلے گا تو ہوا لگے گی، نہیں تو نہیں لگے گی. ہاں جی، ہماری نظر صرف اسباب پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. وہ وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. میرے بھائیو، یہ قرآن کا چوتھائی ہے جس میں ہمیں اللہ رب العزت نے خلوتوں کا اور تنہائی میں تسبیحات کا اور اللہ کے شکر کا حکم دیا ہے. اپنے پیغمبر کو حکم دیا. یہی قرآن کا سبق ہے، یہی سورہ نصر کا سبق ہے کہ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو یہ 2 کام رکھو. ان 2 کاموں سے اللہ کی مدد آئے گی. اور یہ 2 کام کوئی بھی کرے، چاہے مسلمان کرے، کافر کرے، یہودی کرے، نصرانی کرے. اللہ تعالیٰ کا عذاب کافروں پر نازل ہونا تھا کیونکہ انہوں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی سے نکال دیا. لیکن اللہ نے عذاب نازل کیوں نہیں کیا؟ سورہ انفال اللہ نے نازل کیوں نہیں کہ وہم یستغفرون، وہ معافی بھی مانگتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مشرکین پہ عذاب روک. پیغمبر کو اللہ نے وعدہ کیا ہم اس پر عذاب کریں گے، وعدہ کیا اللہ نے ان پر عذاب کریں گے. اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. قوم نے دیکھا یہ وہ بادل آ رہے ہیں جو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے، تو کہا جلدی کرو. بچوں کو باہر نکالا، عورتوں کو باہر نکالا. بچوں کو الگ چھوڑ دیا، عورتوں کو الگ چھوڑا. تو بچے وہاں پر روئے، بچوں کو دیکھ کے عورتیں روئیں، عورتوں کو دیکھ کے مرد تو ویسے ہی روتا ہے. ان کو دیکھ کے مرد روئے اور رو کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. سورہ یونس ہے قرآن میں، باقاعدہ اللہ نے پوری سورت بنا دی سورہ یونس کہ اللہ نے اپنا عذاب واپس کر دیا کافروں کے اوپر استغفار کی وجہ. ایمان نہیں لائے تھے، ایمان تو جب لائے جب حضرت یونس دوبارہ واپس آئے. کافر پر اللہ کا عذاب نہیں ہوتا استغفار کی وجہ سے. تو مجھے اور آپ کو کتنا فائدہ دے گا؟ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں نا بھائی. جی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں تو ہمارا کام کیوں نہیں بنے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
ربنا تقبل منا انك مختصر دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ جو کہا سنا، کہنے والا سننے والے ہم سب محتاج ہیں. سب کی بگڑی بنا دیجئے، اپنے پیار کے قابل بنائیے، اپنے تعلق کے خاص نصیب فرمائیے. اللہ آپ کا کروڑوں کرم، کروڑوں شکر. اللہ آپ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اس کو قبول فرمائیے، ذریعہ آخرت بنائیے، ذریعہ نجات بنائیے. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائیے. جس طریقے سے آج ہم نے یہ صورت سیکھی ہے، اللہ یہی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے ساتھ ان پہ نازل ہونے والی صورت انہی سے سنیں، انہی سے سیکھیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على